تو اگر کوئی شخص تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکائے گا، نماز ہو علاوہ نماز ہو، وہ دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر تکبر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر کپڑا لٹک رہا ہے، جان بوجھ کر کوئی لٹکاتا ہے تو مکروہ تنزیہی، بے احتیاطی میں اگر کپڑا نیچے آ جاتا ہے تو اس صورت میں مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. لیکن اس حدیث کے علاوہ بیسیوں احکامات فرامین رسول الگ سے موجود ہے جن میں خیالہ کا ذکر نہیں ہے. یعنی اگر خیالہ تکبر کی وجہ سے لٹکائے تب بھی حرام، اور دوسرا جرم خیالہ تکبر کا اور کپڑا لٹکانے کا. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر بغیر تکبر کے لٹکائے تو پھر بھی حرام. اصل میں ان مولویوں نے جو یہ دعوت اسلامی کا نام لیتے ہیں، دیگر جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر ہے پورا کا پورا، ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے ہر حدیث کو، ہر قرآن کی آیت کو آدھا چھپانا اور آدھا بیان کرنا. ہم کہتے ہیں ایک حدیث میں تو خیالہ کا ذکر آیا، وہ تو آپ نے بیان کر دی، لیکن باقی جتنی حدیث ہیں ان کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اب مجھے بتائیں، اگر خیالہ صرف تکبر کی وجہ سے ہی ہوتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی یہ بار بار اوپر کیوں کروا رہے؟ صحیح مسلم کی کتاب اللباس میں حدیث موجود ہے. اس حالت میں امیر المومنین پڑے ہیں اور ایک غلام، ایک نوجوان سامنے آیا، اس کی کپڑا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اوپر کر لو. مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر. حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کپڑا لٹکایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس حدیث کو مکمل مطالعہ فرمائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جر ثوبہ خیلاء، خیلاء کہتے ہیں تکبر اور غرور کو. سرکار نے فرمایا کہ جو تکبر اور غرور کے ساتھ اگر کپڑا لٹکائے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور یہ حدیث نماز اور علاوہ نماز دونوں کے لیے، لہذا اگر کوئی شخص کپڑا نماز میں آ کر فولڈ کرتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ کپڑا لٹکانا منع ہے، تو وہ علاوہ نماز بھی منع ہے. لیکن وہ منع کس صورت میں ہے کہ جب تکبر کے ساتھ ہو. تو اگر کوئی شخص تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکائے گا، نماز ہو علاوہ نماز ہو، وہ دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر تکبر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر کپڑا لٹک رہا ہے، جان بوجھ کر کوئی لٹکاتا ہے تو مکروہ تنزیہی، بے احتیاطی میں اگر کپڑا نیچے آ جاتا ہے تو اس صورت میں مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر رہے ہیں. کپڑا اگر لٹک جائے، غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں لٹک رہا، تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ عمل مکروہ تنزیہی ہوگا. لیکن اگر یہ کپڑا فولڈ کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. تو مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے مکروہ تحریمی کا ارتکاب یہ درست نہیں ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى من جر ثوبہ خیلاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا. کل قیامت کے دن کی بات ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. کون سا آدمی؟ کہ جس نے اپنا کپڑا، اپنا ازار، اپنا تہبت تکبر کی وجہ سے لٹکایا. یہ ایک حدیث، اس کی جہاں بھی کوئی ترک آیا ہے تو اس کے اندر خیلاء کا لفظ آیا ہے. لیکن اس حدیث کے علاوہ بیسیوں احکامات فرامین رسول الگ سے موجود ہے جن میں خیلاء کا ذکر نہیں ہے. یعنی اگر خیلاء تکبر کی وجہ سے لٹکائے تب بھی حرام، اور دوسرا جرم خیلاء تکبر کا اور کپڑا لٹکانے کا. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر بغیر تکبر کے لٹکائے تو پھر بھی حرام. جبکہ اس کے الفاظ آپ نے سنے ہیں، آپ ذرا سماعت کیجیے. لیکن اگر تکبر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر کپڑا لٹک رہا ہے، جان بوجھ کر کوئی لٹکاتا ہے تو مکروہ تنزیہی، بے احتیاطی میں اگر کپڑا نیچے آ جاتا ہے تو اس صورت میں مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. مکروہ تنزیہ کہتا ہے اگر تکبر سے ہٹ کر لٹکائیں گے تو کیا ہے مکروہ تنزیہ. مکروہ تنزیہ کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہے جو البحر الرائق میں لکھا ہے کہ یہ حلال کے قریب ہے، اقرب حلال، یہ حلال کے قریب ہے. اور توضیح طلبی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جائز ہے، یعنی کہ جو جسے مکروہ تنزیہ کہا جاتا ہے وہ جائز عمل ہوتا ہے. اگر اسے جائز مان لیا جائے یا حلال کے قریب مان لیا جائے، یا بعض نے اس کی جو شرح لکھی ہے، اس کی مفہوم لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ جس کے کرنے پہ سختی سزا پکڑ نہ ہو.
اب اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو مکروہ تنزیہ کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو کر لیا جائے، جبکہ شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر سے ہٹ کر بھی کپڑا نیچے لٹکانے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں ان مولویوں نے جو یہ دعوت اسلامی کا نام لیتے ہیں، دیگر جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر ہے پورا کا پورا، ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے ہر حدیث کو، ہر قرآن کی آیت کو آدھا چھپانا اور آدھا بیان کرنا۔ ہم کہتے ہیں ایک حدیث میں تو خیلا کا ذکر آیا، وہ تو آپ نے بیان کر دی، لیکن باقی جتنی احادیث ہیں ان کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ میں 2 سے 3 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے یا مکروہ تحریمی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کبیرہ گناہ ہے کپڑا نیچے لٹکانا، چاہے تکبر سے ہو یا تکبر کے بغیر ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام متکبر تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ جن کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کپڑا اوپر کر لیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، کتاب اللباس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اوپر کر لے۔ میں نے وہ اوپر کیا، اللہ کے نبی نے کہا اور اوپر کر لے، میں نے اور اوپر کیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اور اوپر کر لے، حتیٰ کہ کئی دفعہ کہنے کے بعد جب نصف پنڈلی تک پہنچا تو اللہ کے نبی نے کہا بس کر دیں۔ حدیث کے الفاظ میں موجود ہے کہ نصف پنڈلی تک اللہ کے نبی نے رکھوایا، یعنی زیادہ سے زیادہ ہائٹ کیا ہے؟ نصف پنڈلی، اور کم سے کم کیا ہے؟ ٹخنوں سے کپڑا اوپر کرنا۔ اب مجھے بتائیں اگر خیلا صرف تکبر کی وجہ سے ہی ہوتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی یہ بار بار اوپر کیوں کروا رہے؟ صحیح مسلم کی کتاب اللباس میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ ان کی طرف، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 4 سزائیں، دیکھنا بھی گوارا اللہ نہیں کرے گا، سزا بھی دے گا، اور ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ، کون کون سے؟ المسبل، سب سے پہلا آدمی وہ ہے جو کپڑا نیچے لٹکانے والا ہے۔ اس پوری حدیث میں کہیں خیلا کا ذکر نہیں ہے، تکبر کا ذکر نہیں ہے، یعنی نیچے کپڑا لٹکانا ہی جرم ہے، گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے یہ 3 شخصوں کے لیے یہ 4 سزائیں ہیں، لیکن اس میں پہلا شخص کون سا؟ المسبل، کپڑا نیچے لٹکانے والا۔ دوسرا المنان، احسان کر کے جتانے والا، اور تیسرا آدمی وہ آدمی ہے جو اپنی جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے اپنی چیز کا ریٹ بڑھاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مارکیٹ میں عام ہے۔ تو 3 آدمیوں کے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کو قیامت کے دن نہ گناہوں سے پاک کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ اللہ رب العالمین ان سے کلام کرے گا، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کر رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس پہ المسبل ہے۔ 2 حدیثیں۔ تیسری حدیث کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، فاروق اعظم، کتنے بڑے عظیم صحابی ہیں۔ آپ اس کو ذرا غور کیجیے گا، بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ کیا گیا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون رافضی نے حملہ کیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے کہ سیدنا عمر کو اتنا سخت اس نے وار کیا کہ آپ جو چیز منہ سے ڈالی جاتی آپ کے پیٹ سے نکل آتی، اس حالت میں زخم ہے۔ اس حالت میں امیر المومنین پڑے ہیں، اور ایک غلام، ایک نوجوان سامنے آیا، اس کی کپڑا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اوپر کر لے۔ اگر یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا، تکبر کے علاوہ یہ جائز ہوتا، یہ معاملہ اتنا سخت نہ ہوتا، حرام نہ ہوتا، امیر المومنین اس عالم میں، اس مصیبت کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود، اس آزمائش کے اندر ہونے کے باوجود
جب انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، سیدنا عمر اس آدمی کو یہ کہتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، نارمل روٹین تھی. نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اسے کہا ارفع ثوبک، کپڑا اوپر کر لے. کیوں؟ کہ یہ کپڑے کو پاک رکھنے کا، رب کے ہاں تقوی اختیار کرنے کا یہی ذریعہ ہے. ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹک رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جا وضو کر کے آ. دوبارہ وضو کر کے. کیا مطلب ہے؟ یہ کپڑا نیچے لٹکانا یہ کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہے. اگر جو کچھ بھی آپ اسے مانیں، جیسے بھی مانیں، لیکن حدیث تو ہے، حدیث کا انکار تو آپ کر نہیں سکتے. کیا اللہ کے نبی سے صرف فرما رہے جا؟ اگر یہ جائز ہوتا، اللہ کے نبی کہتے کوئی بات نہیں، تو کف ثوب کا مسئلہ آپ سے پوچھا گیا ملا جی، اور اس نے تمام حدیث کو چھپا لیا ایک حدیث کی وجہ سے. اللہ اکبر. یہ تو وہی بات ہے نا، جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وانتم سکارا کی وجہ سے بندہ یہ کہتے کہ نشہ حرام ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی قرآن کہہ رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. نہیں بھائی، یہ اس سے قبل کا حکم ہے. بعد میں سکارا حرام ہو گیا، نشہ حرام ہو گیا. جیسے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، نشہ حرام ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. اب قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے پورے مسئلے پر پانی نہیں پھیر دیا جائے گا. بالکل ایسی ایک حدیث کا آپ لا ینظروا الی من جر ثوبہ خیلا کی وجہ سے آپ نے باقی اس پورے مسئلے پہ پانی پھیر دیا. اسی طرح ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. تہبند کا، شلوار کا، کپڑے کا ہر وہ حصہ ما اسفل من الکعبین جو ٹخنوں سے نیچے جائے، ما اسفل من الکعبین کوئی بھی ہو، ففی النار وہ جہنم کی آگ کا حصہ بنے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا. اب اس حدیث میں بھی دیکھیں تو کوئی تکبر کا ذکر لفظ موجود نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس آدمی کو، اس غلام کو کپڑا اوپر کرنے کا حکم دیا، وہاں بھی تکبر کا ذکر نہیں ہے. رسول اللہ کی جو دوسری حدیث پڑھی ہے جس میں 3 قسم کے لوگوں کو کل قیامت کے دن اتنی سزائیں ملے گی، اس میں بھی تکبر کا ذکر نہیں ہے. جو یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عمر کو کپڑا اوپر کروایا، نصف پنڈلی تک کروایا، اس میں بھی تکبر کا ذکر نہیں ہے. اور جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو تہبت کا کپڑا، کپڑے کا حصہ، تہبت کا حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا، اس میں بھی تکبر کا ذکر نہیں ہے. تو کسی ان تمام حدیث میں تکبر کا ذکر نہیں ہے. اس لیے تکبر سے ہو تب بھی یا تکبر سے ہٹ کر ہو تب بھی، یہ الگ الگ 2 جرم ہیں، تکبر کرنا اور اسی طرح کپڑا نیچے لٹکانا. لیکن اگر دونوں جمع ہو جائیں تو جرم بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا نیچے لٹکانا ہی تہبت کا حصہ، شلوار کا کوئی حصہ یا کوئی بھی کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، منع کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات کرنے کی، صحیح بات عمل کرنے کی اور اسے آگے نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.